السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر نماز وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے اکثر لوگ نماز وتر جب پڑھتے ہیں تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کبھی وہ پہلی رکعت میں ثنا، کبھی دوسری میں، یا کبھی تیسری رکعت میں ثنا پڑھ جاتے ہیں، یا پھر وہ جو دعائے قنوت ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہے اور کس رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی، یا پھر اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کون سی ایسی دعا ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ وہ دعا پڑھی جائے۔ آج میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا نماز وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، نماز وتر پڑھنے سے پہلے ہم نماز وتر کی نیت کریں گے۔ جتنی بھی نمازیں ہیں، ہر نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ دل کے اندر نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان کے ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ بھی نیت کر سکتا ہے۔ تو وہ زبان کے ساتھ نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالی کے، 3 رکعت نماز وتر، وتر واجب، وقت نماز عشاء، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف، بندگی اللہ تعالی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جب آپ کہیں تو کان، یہ جو کان اور اس کان کی لو، اس کان کی لو کو اس طرح انگوٹھے لگانا ضروری ہے۔ ایسے کریں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اکثر لوگ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد ثنا پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ آپ ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اونچی آواز میں قرأت نہیں کرنی۔ یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی زبان کے ساتھ الفاظ ادا کرنے ہیں اتنی آواز میں کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کے کانوں میں آواز آ سکے۔ بس جسٹ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بھی کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ تو آگے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اسی طرح پڑھتے جائیں، ولا الضالین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملا لیں۔
اگر آپ کو صرف ایک صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ وہی صورت ملا سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کافی ساری صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں علیحدہ علیحدہ صورتیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اذا جاء نصر اللہ بھی یاد ہے، اور تبت جدا ابی لہب وتب یہ بھی یاد ہے، اور قل هو اللہ احد یہ صورت بھی یاد ہے۔ تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں، یہاں پر 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کے اندر آپ 3 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ آپ کی ہے دوسری رکعت۔ اب اس دوسری رکعت میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اکثر لوگ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں بھی سبحانک اللہم ثنا پڑھنے لگ جاتے ہیں، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے۔ دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت یعنی کہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت پڑھیں گے۔ اب یہ پڑھ لی، پھر رکوع، پھر سجدے، اب 2 سجدے ہو گئے، 2 سجدوں کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ یہاں تک۔ آگے آپ نے نہ درود پاک پڑھنا ہے نہ ہی دعائے معصورہ پڑھنی ہے، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ جو ہے آپ کی تیسری رکعت۔ اکثر لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم سے شروع کر دیتے ہیں، سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، یہاں سے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی، ولداللین، یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد وہ جو ہے دعائے قنوت پڑھنے لگ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی نہیں، دعائے قنوت جہاں پہ نہیں پڑھنی، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ سورۃ الاخلاص کی جب تلاوت ہو جائے اس کے بعد آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ یہ دعائے قنوت مکمل پڑھیں۔ ہاں اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ دعائے قنوت کی جگہ ایک دعا ہے، وہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا جو ہے واجب ادا ہو جائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے اللہم اغفر لی، یہی الفاظ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رکوع، پھر سجدے، 2 سجدوں کے بعد تشہد، پھر درود ابراہیمی، پھر دعائے معصورہ، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔